السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 5 سبق نمبر 18 سائنس کی کہانی پہلا حصہ۔ قدیم زمانے میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا۔ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی سوچ و فکر اور تجربے کی روشنی میں ترقی کے سفر طے کرنے لگا۔ یہ صلاحیت اسے قدرت کی عطا کی ہے۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک آدمی نے 2 پتھروں کو ٹکرایا تو اس کی رگڑ سے اس میں چنگاریاں نکلیں اور اس سے آس پاس کے پودے اور جھاڑیاں جل گئی۔ انسان نے سخت سردی میں اس سے راحت محسوس کی اور اس سے کارآمد پایا۔ دوسرا فائدہ انسان کو اس آگ سے یہ ہوا کہ خطرناک جانوروں سے حفاظت کا انہیں ایک ہتھیار مل گیا۔ ہم اس انسان سے تو واقف نہیں ہیں جس نے سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا، لیکن یہ ایک اہم دریافت تھی۔ آگ کی دریافت کے باوجود انسان اپنی غذا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا۔ وہ جانوروں کا شکار کر کے اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ پھر انسان نے کھیتی باڑی کا طریقہ دریافت کیا۔ زمین سے اگنے یا اگانے کا راز سب سے پہلے کس شخص نے جانا یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ بھی ایک اہم دریافت تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انسان نے غذا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا ختم کر دیا اور زمین میں بیج بو کر اناج اگانے لگے، کھیتی باڑی کرنے لگا، کھیتوں میں ہل چلانے لگا اور جس جگہ وہ اناج اگاتا تھا اس کے آس پاس بستیاں بسا کر رہنے بھی شروع کر دیا۔ اس سے گاؤں اور شہر آباد ہونے لگے اور انسان کی سماجی زندگی کی شروعات ہوئی۔ سماجی زندگی کی شروعات کے بعد انسان کو دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی۔ کہتے ہیں کہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی وہ ان کی دریافت اور ایجاد کرتا گیا۔ ایسے ہی ایک بہت اہم ایجاد پہیے کی ایجاد ہے۔ سائنس کی ترقی کا بہت حد تک انحصار اسی ایجاد پر ہے۔ اب انسان اپنا سامان گاڑیوں پر آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا تھا۔ پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بہت مشکلیں پیش آتی تھیں اور وقت پر برباد ہوتا تھا۔ پہیے کی ایجاد سے انسان نے اپنے سفر کے لیے بھی گاڑیاں بنائی، جس سے سفر آسان اور کم وقت میں طے ہونے لگا۔ پہیے کو کس نے ایجاد کیا یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن انسان کے لیے پہیہ قدیم زمانے سے آج تک بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ سائیکل اور اسکوٹر، کار، بس، ریل گاڑی، ہوائی جہاز سب میں اسی پہیے کا استعمال ہوتا ہے۔ انسان کہیں بھی آسانی سے آنے جانے لگا۔ وزنی سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ زیادہ تر مشینیں بھی اس کی بدولت کام کرتی ہیں۔ انسان نے دریافتوں اور ایجادات کا عمل ہمیشہ جاری رکھا، اس لیے وہ ترقی کرتا گیا۔ آج سائنس انسانی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سائنس داں نئی ضرورت کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں۔ کیوں ہے اور کیسے ہے کہ سوالات جب سائنس دانوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو صرف یہی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ ان سوالات کے جوابات بھی تحقیق اور تجربے کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں اور ترقی کی رفتار کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی ایجاد و دریافت کسی واحد شخص کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کئی اشخاص کی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے کچھ سوچا، کچھ تجربے کیے اور کچھ تحقیق کی۔ اس طرح ایک عام خیال نے جنم لیا اور دوسرے شخص نے اس خیال کو اپناتے ہوئے اس پر کچھ اور کام کیا، کچھ تبدیلی کی، کچھ تحقیق کی اور کچھ نئے تجربے کیے۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں کی طرف اس کام کو آگے بڑھا دیا۔ کبھی کبھی ایسے
عمل میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، خاص طور پر قدیم زمانے میں جب کہ دنیا میں مواصلات کا ذریعہ بہت محدود تھا۔ ایک دریافت کا یا ایجاد دور دراز مقامات تک کئی مہینوں میں پہنچ پاتی تھی۔ جیسی جیسی ذرائع موصولات کا سلسلہ ترقی کرتا گیا، دنیا میں فاصلہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ ذرائع ترسیل کی ترقی نے سائنسدانوں کو اور بھی قریب کر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے کام میں تال میل رکھنے لگے، ان کے رابطے بڑھتے گئے، تعاون بڑھتا گیا اور سائنس کے کام کو فروغ ملتا گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس کی ترقی کی رفتار بڑھ گئی۔ اب لوگ زمین کی حقیقتوں کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ انسان نے قدرت کے بہت سے پوشیدہ رازوں کو جانا، دور دراز کے ملکوں میں سفر کر کے ان کی خوبیوں کو پہچانا، سمجھا اور اسے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ زندگی بدلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے اور ہر وقت ترقی پذیر رہ کر خوب سے خوب ترقی تلاش میں رواں دواں رہتی ہے۔ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ترقی کی رفتار بڑھنے کے باوجود 17ویں صدی تک لوگ کائنات کے بارے میں اور قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یہ کارنامہ بعد کی سائنس دانوں نے انجام دیا اور ترقی کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ تو آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوگی دوسرا حصہ لے کر کے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔